کہ نجی کالج کے کیمپس کی طالبہ سے بد اخلاقی کی غیر مصدقہ خبر پر لائسنس معطلی کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت کا نجی کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن بحال کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق جلد کیمپس کا لائسنس بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ احتجاج کے روز وزیر تعلیم کے حکم پر نجی کالج کی رجسٹریشن معطل کی گئی تھی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ سجاد سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ نجی کالج کے کیمپس کی طالبہ سے بد اخلاقی کی غیر مصدقہ خبر پر لائسنس معطلی کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت کا نجی کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن بحال کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق جلد کیمپس کا لائسنس بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ احتجاج کے روز وزیر تعلیم کے حکم پر نجی کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی تھی۔ پنجاب حکومت کا نجی کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن بحال کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جلد کیمپس کا لائسنس بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ احتجاج کے روز وزیر تعلیم کے حکم پر نجی کالج کی رجسٹریشن معطل کی گئی تھی۔ نجی کالج کے کیمپس کی طالبہ سے بد اخلاقی کی غیر مصدقہ خبر پر لائسنس معطلی کا یہ معاملہ ہے اور پنجاب حکومت کا نجی کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن بحال کرنے کا فیصلہ، جبکہ ذرائع کے مطابق جلد کیمپس کا لائسنس بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ احتجاج کے روز وزیر تعلیم کے حکم پر نجی کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی تھی۔ نجی کالج کے کیمپس کی طالبہ سے بد اخلاقی کی غیر مصدقہ خبر پر لائسنس معطلی کا یہ معاملہ ہے۔ اہم خبر ہے جس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ نجی کالج کے کیمپس کی طالبہ سے بد اخلاقی کی غیر مصدقہ خبر پر لائسنس معطلی کا یہ معاملہ ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل جی، نجی کالج کے کیمپس میں زیادتی کے واقعہ کی غیر مصدقہ جو ہے خبر پر جو ہے وہ لائسنس معطلی کا معاملہ ہے اور اس میں پنجاب حکومت نے نجی کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے کالج کی انتظامیہ کو اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا ہے اور جلد نجی کالج کے کیمپس کا لائسنس جو ہے وہ بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ لائسنس بحالی کے بعد کالج میں معمول کے مطابق جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ شروع کر دی جائیں گی۔ اس حوالے سے محکمہ ہائر ایجوکیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ احتجاج کے روز جو ہے وزیر تعلیم پنجاب نے خصوصی حکم پر جو ہے وہ نجی کالج کی رجسٹریشن جو ہے وہ معطل کی تھی۔ واقعہ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے نجی کالج کے کیمپس کی جو رجسٹریشن ہے اس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ مشتل طلبہ نے کالج کی رجسٹریشن معطل کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور اس حوالے سے جو ہے پریشر میں آ کر وزیر تعلیم نے اس کے احکامات جاری کیے تھے۔ مظاہرین کو نجی کالج میں جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ سے روکنے کے لیے رجسٹریشن معطل کی گئی تھی، جس کو اب دوبارہ جو ہے وہ بحال کیا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی اس پر جو ہے وہ انکوائری شکریہ سجاد۔ نجی کالج کے کیمپس میں بد اخلاقی کی جھوٹی خبر کا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے واقعات کی تشہیر۔ ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ جھوٹی خبریں پھیلانے والے شہر میں آلودگی کا راج برقرار، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 205 تک پہنچ گیا۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں سر فہرست، سب سے زیادہ گلبرگ 3 میں 362 AQI ریکارڈ۔ شملہ پہاڑی اور اطراف میں ایئر کوالٹی انڈیکس 232 تک جا پہنچا۔ برکی روڈ پر AQI بدستور 228 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ شہر میں آلودگی کا راج برقرار ہے، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 205 تک پہنچ گیا ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں سہر فہرست ہے۔ سب سے زیادہ گلبرگ 3 میں 362 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ شملی پہاڑی اور اطراف میں ایئر کوالٹی 232 تک جا پہنچا ہے۔ برکی روڈ پر AQI بدستور 228 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، اس وقت بھی لاہور کی جو صورتحال ہے آلودگی کے حوالے سے وہ کافی خطرناک ہے اور ہم تو اسی بات پر شکر ادا کر سکتے ہیں کہ صبح کے اوقات کے مقابلے میں بھی صورتحال کچھ بہتر ہے کہ صبح تو آج 426 تک اور ایئر کوالٹی انڈیکس شہر کا پہنچ گیا تھا اور اندازہ کیجئے کہ اگر ابھی سے یہ حال ہے شہر میں آلودگی کا تو آنے والے دنوں میں کیا قیامت جو ہے وہ برپا ہونے والی ہے۔ اسی تناظر میں یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ اسکولوں میں جو ہے چھٹی کا معاملہ جو ہے وہ بھی زیر غور ہے اور اس کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ ذمہ داران کو بھی اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ صورتحال جو ہے وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت شہر کا مجموعی طور پر اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 205 ریکارڈ کیا گیا اور گلبرگ جیسے پوش ایریا میں
362 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। DHA पॉश एरिया में DHA फेज 5 में 245 है। जौहर टाउन में 240 रिकॉर्ड किया गया है। और अगर शिमला पहाड़ी और अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ये 232 तक जा पहुंचा है। बरकी रोड पर 228 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब ये है कि इस वक्त शहर का कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं है जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 की सतह से नीचे हो। मतलब ये कि 150 से ऊपर जब AQI जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये सेहत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और अब इस वक्त 200 तक ये है। और ये जहन में रखिएगा कि आज जो है शहर के बेशतर ऑफिस और तालीमी इदारे जो बंद हैं और इसी वजह से शहर की शाहराहों पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्किंग डे में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। मतलब मंडे को सूरत हाल ज्यादा खराब होने के इम्कानात हैं और फिर बारिश वारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। यही एक ऐसा कुदरती अंसर ऐसा बचता है कि जिसके बरसने से सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ सकती है, वरना जहाँ तक आपका शुक्रिया सोहेल। बागों के शहर का हुस्न स्मोक के रोग ने मानत कर दिया। स्मोक हमलावर हुई तो AQI भी 400 से ऊपर जा पहुंचा। रवां सीजन पहली बार 426 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहर करार पाया। माहिरीन ने स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश की तजवीज़ दे दी है। बागों के शहर पर स्मोक पूरी कुव्वत से हमला आवर हो चुकी है। रवां सीजन पहली बार आलूदगी की शरह 400 का खतरनाक हिस्सा अबूर कर गई। कम ट्रैफिक के बावजूद सुबह के वक्त AQI 426 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग जैसे पोशी इलाके में सबसे ज्यादा शरह 700 AQI रिकॉर्ड की गई। बेदिया रोड पर 690 और बरकी रोड पर 673 AQI रिकॉर्ड की गई। शिमला पहाड़ी के अतराफ आलूदगी की शरह 615 रिकॉर्ड की गई। इस तरह औसतन 426 AQI की शरह के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहर करार पाया। दोपहर में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 200 से ऊपर रही। माहिरीन का कहना है कि आलूदगी की शरह 150 से ऊपर हो तो मुज़र सेहत करार दी जाती है। 200 से ऊपर हो तो जॉगिंग और तेज चलना बंद कर दिया जाए। 300 से जायद हो तो घरों से गैर जरूरी ना निकलें। यही शरह 400 से ऊपर हो तो इसका मतलब है हेल्थ इमरजेंसी है। दिल और दमे के मरीजों के साथ तंदुरुस्त अफराद भी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हुकूमत ने मसनूई बारिश के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर मुनव्वर साबिर भी शामिल हैं। उनका कहना है इस साल स्मोक ज्यादा होगी। तो मसनूई बारिश के लिए मैं जो सिचुएशन आपको बता दूं कि इस साल एक कमेटी बनाई गई है और इस साल जो प्लान है हुकूमत का, फ़िलहाल प्लान बता रहा हूँ, वो ये है कि पूरे पंजाब में की जाएगी। और मेरी एडवाइस उनको फिर यही है कि शहरों को फोकस करें। कम होने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हो, क्योंकि साल गुजरा है, आबादी बड़ी है, ट्रैफिक बड़ी है, कंक्रीट एरिया बड़ा है। शहर में स्मोक की रोकथाम के लिए क्लाउड सीडिंग की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मसनूई बारिश के लिए सेस्ना जहाज इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि एक बार मसनूई बारिश का तखमीना 35 करोड़ रुपए है। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी इकदाम न किए गए तो लॉकडाउन, तालीमी इदारों और दफातर में छुट्टी जैसे फैसले करना होंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स सामिया सईद, सुहेल कैसर, आतिफ परवेज और बिलाल चौधरी के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। पोलियो वायरस के खात्मे के हदफ हासिल करने के लिए मौसर वैक्सीनेशन मुहिम का हुक्म। पंजाब में मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन की ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुतल्लिक़ इजलास। पोलियो के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए माइक्रो प्लान तलब कर लिया गया है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम इजलास हुआ पोलियो वायरस के खात्मे के हवाले से और आपको बताएं कि मौसर वैक्सीनेशन मुहिम का हुक्म दिया गया है। पंजाब में मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन की ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन का फैसला।